بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائی آر ٹی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر رشید ترک۔ محترم ناظرین، آپ نے دنیا میں ایسی کئی مثالیں پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ جب ایک شخص اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود اور قیود کو کراس نہیں کرتا تو اللہ کی غیرت مند ذات اس کو 3 گنا 4 گنا زیادہ بڑے ریوارڈ سے نوازتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ عقائد بالکل درست ہے، اور اس عقائد میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں۔ دمشق کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد توبہ۔ اس مسجد کے کمرے میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے، 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی خودداری کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی سے دست دراز نہیں کرتا، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک وقت اس پہ ایسا آتا ہے کہ وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد۔ اس پہ وہ اٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب اس طرح کیا جائے کہ مرنے سے بہتر ہے کہ یہیں سے کوئی چوری کر لی جائے۔ لہٰذا وہ جب مسجد کی چھت پہ پہنچا تو اس علاقے کی مسجد کی چھت اور جتنے بھی آس پڑوس کے گھر تھے ان کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، تو وہ لوگوں کی چھتوں سے ہوتا ہوا جاتا تھا۔ تو ایک چھت سے اس نے نیچے جھانکا، نیچے خواتین تھیں، خاموش ہو کے پیچھے ہو گیا۔ دوسری چھت سے جھانکا، نظر کوئی بھی نہ آیا، سیڑھیاں اترا، نیچے گیا، اس کے باورچی خانے سے کسی ہنڈیا کی خوشبو آ رہی تھی۔ 3 دن کا بندہ بھوکا پیاسا ہو، اس کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ کچن میں گیا، ہنڈیا سے ڈھکنا اٹھایا، نیچے بینگن پکے ہوئے تھے، تو اس نے یہ بھی نہیں دیکھا یہ گرم ہے ٹھنڈے ہیں کیسے ہیں، اس نے ایک دم ایک بینگن اٹھایا، اس کو ابھی کاٹا ہی تھا دانتوں کے ساتھ کہ اس کے اندر سے ایمان کی ایک روشنی ابھری جو اس کو کہہ رہی تھی یہ چوری ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس نے وہ بینگن ادھر ہی چھوڑا، سیڑھیاں چڑھی، دوبارہ اپنی مسجد میں آ گیا اور اپنے شیخ صاحب کا جو بیان ہے وہ سننے لگا۔ شیخ صاحب بیان کر رہے تھے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ نڈال تھا، وہ پیچھے کونے میں بیٹھا رہا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کس وقت شیخ صاحب نے اپنا بیان کمپلیٹ کیا، ان کے شاگرد چلے گئے۔ اتنے میں شیخ صاحب کے پاس باحجاب ایک خاتون آتی ہے ایک بوڑھے بندے کے ساتھ۔ وہ جو بوڑھا بندہ تھا وہ کونے میں بیٹھ گیا، اس خاتون نے شیخ صاحب سے کوئی بات چیت کی تو اور شیخ صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں کونے میں وہ شاگرد نظر آیا۔ انہوں نے اس کے آواز دے کے کہا کہ نوجوان سنو، بات سنو، تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سر جھکا لیا۔ پھر انہوں نے اس کو آواز دے کے کہا نوجوان، یہ جو خاتون آئی ہیں یہ ایک بیوہ خاتون ہیں، ان کے ساتھ ایک بوڑھا چچا ہے، اور ان کے پاس اس کے خاوند کے ترکے میں ایک مکان ہے اور کچھ کاروبار ہے چھوٹا سا۔ اگر تم ذہنی طور پہ تیار ہو تو تمہارا ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ اس پہ وہ نوجوان سے پھر انہوں نے پوچھا تم ذہنی طور پہ تیار ہو؟ تو اس نے کہا جی میں تیار ہوں۔ ان شیخ صاحب نے اپنے 2 شاگردوں کو اور بلایا، اس کے چچا کو بلایا خاتون کے، اور بیٹھ کے مسجد میں ان کا نکاح کا اعلان کرنے لگے۔ اس کا جو حق مہر تھا وہ بھی شیخ صاحب نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ اس کے بعد نکاح پڑھا دیا ان دونوں کا، اور پھر فرمایا اے خاتون اپنے خاوند کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جاؤ اور اپنے گھر آپ جا سکتی ہو۔ اس خاتون نے اپنے خاوند کو ساتھ لیا، چچا کو ساتھ لیا اور اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جس گھر میں وہ داخل ہوئے وہ گھر وہی تھا جہاں کچھ دیر پہلے نوجوان چوری کی نیت سے اپنی بھوک مٹانے کے لیے گیا، لیکن ایمان جاگ گیا اور اس نے وہیں سے واپسی کی راہ اختیار کی تھی۔ اب جب وہ اندر داخل ہوا تو سکتے کے عالم میں تھا، اسی شش و پنج میں بیٹھ گیا۔ خاتون نے کہا چہرے سے بھوکے لگ رہے ہو، اگر اجازت ہو تو تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے آؤں؟ اس نے کہا جی لے آئے۔ ابھی وہ کچن میں گئی اور سالن ڈالنے لگی اور پریشان ہو کر واپس آئی، کہنے لگی گھر میں تو کوئی نہیں تھا، آگے سے تالا تھا، پتہ نہیں کیسے کوئی یہ بینگن کو کسی نے کاٹ لیا، کھایا نہیں ہے لیکن کاٹا ضرور ہے۔ اس پہ نوجوان زار و قطار رونے لگا اور اس نے کہا وہ بندہ میں ہی تھا، میرے اندر ایمان جاگا اور میں نے اپنا ارادہ ملتوی کیا۔ اس خاتون نے کہا تم نے ایک حرام کا لقمہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 گنا نعمتیں عطا فرمائی، اور بیوی عطا فرما دی، تمہیں گھر عطا فرما دیا، تمہیں کاروبار عطا فرما دیا۔ تو اس پہ وہ شخص جو تھا وہ نوجوان اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور رونے لگا۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہمیں کئی دفعہ ایسا واقعات ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آرام کے چانسز ملتے رہتے ہیں، چاہے وہ شیوانی خواہشات ہوں یا وہ جسمانی بھوک ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو ایسی سچویشن میں اگر ایک شخص اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مند ذات ہے، وہ اس کو 4 گنا زیادہ ریوارڈ دیتی ہے۔
اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔